السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 37 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلمہ کی کہ کلمہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ اسے کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ تین طرح سے ہوتا ہے، یا تو کلمہ اسم ہوتا ہے، یا کلمہ فعل ہوتا ہے، یا پھر حرف ہوتا ہے۔ اسم کا معنی نام، فعل کام کو کہتے ہیں، اور حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی تو ہوتا ہے لیکن اکیلا ہی یہ اکیلا کام نہیں کرتا، یعنی حرف اگر اکیلا ہی استعمال ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حرف کا فائدہ تب ہوتا ہے جب یہ افعال کے ساتھ ملے یا اسماء کے ساتھ ملے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم فعل اور حرف یہ پڑھ چکے، اب ہم پڑھ رہے ہیں اسم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسم دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی اسم ظاہر اور کبھی اسم ضمیر۔ تو اسم ضمیر ہم یہ پڑھ چکے کہ ضمائر دو طرح سے ہوتی ہیں، متصل اور منفصل۔ تو مجھے امید ہے کہ ان ضمائر کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اسم ظاہر، ٹھیک ہے؟ تو اسم ظاہر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ اسم ظاہر ایسا کلمہ یا ایسا لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، مثلا خالد، پاکستان، کرسی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی اسم والا کلمہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان چار بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وسعت، جنس، حالت، تعداد۔ وسعت میں کیا ہے؟ معرفہ نکرہ، جنس میں مذکر یا مؤنث، حالت مرفوع، منصوب یا مجرور، اور تعداد کے لحاظ سے واحد، تثنیہ یا جمع۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم یہ چاروں اصطلاحات سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم مزید اسم کی حالت کو ڈیپلی پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کے 3 کیس ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی اسم اس کے آخری حرف پر 3 طرح سے علامات ہونے کی وجہ سے اس کے 3 حالات بن جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ یا تو وہ اسم مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے، یا پھر مجرور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی فضل سے ہم مرفوع پڑھ چکے، یا آپ سب کو سمجھ آ گئی کہ جب کسی کلمے کے آخر میں پیش یا دو پیش، اسی طرح الف نون، واو نون اور الف تا آتن کے ساؤنڈ ہوں تو وہ اسم مرفوع ہوتے ہیں۔ اور مرفوع میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ فاعل، نائب الفاعل، اسی طرح مبتدا خبر، اور انا کی خبر کانا کا اسم۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ مرفوع ہوتی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے منصوب پڑھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منصوب کیا ہے۔ منصوب واحد جس کی جمع ہے منصوبات۔ تو منصوب وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر پر نصب یعنی زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ زبر کو عربی میں نصب کہتے ہیں،
जिस इसम पर नसब आ जाए उसे कहते हैं मंसूब। तो चूंकि हम मंसूब में एक से ज्यादा चीजें पढ़ेंगे इसलिए कहा मंसूबात। तो आइए देखते हैं मंसूबात में क्या क्या चीजें शामिल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मफऊल। जैसे हमने पहले मरफूआत में फाइल पढ़ा था, तो आज हम मंसूबात में पढ़ेंगे मफऊल। फिर उसके बाद इन्ना का इस्म, काना की खबर। फिर हम देखेंगे मुनादा और फिर मुस्तथना। ये मंसूबात में हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। मफऊल, इन्ना का इस्म, काना की खबर, मुनादा, मुस्तथना। तो आज हम इंशाअल्लाह मफऊल को देखते हैं कि मफऊल क्या होता है। जी, मफऊल की तारीफ, यानी मफऊल क्या होता है? वो इस्म जिस पर कोई काम हुआ हो, ठीक है, वो इस्म जिस पर कोई काम होता है उसे कहते हैं मफऊल। जैसे ज़रबतु ज़ैदन, मैंने मारा जैद को। ज़रबतु, मैंने मारा ज़ैदन, जैद को। अब ज़रब मारना ये एक काम है ना, तो मारने का काम किस पर हुआ? जैद पर हुआ, तो जैद मफऊल हुआ। ठीक है, इसलिए देखें जैद के आखिर पे 2 जबर आ रही है ना, जबर या 2 जबर, तो ये इसम के मंसूब होने की अलामत है। फिर अगर कोई इसम मंसूब ऐसा है जिस पर कोई काम हुआ है तो उसे कहते हैं ये मफऊल है। फिर मफऊल की 2 अक़साम है, इस्म जाहिर, मफऊल की 2 अक़साम है। कौन कौन सी? इस्म जाहिर और इस्म ज़मीर। ठीक है, इस्म जाहिर जैसे ज़रबल्लाहु मसलन, बयान की अल्लाह ने एक मिसाल। मसलन ये हमारे पास इस्म जाहिर है कि किसी भी चीज का नाम है ये मिसाल, ठीक है, मसलन। फिर इस्म ज़मीर ये क्या है? खलक़तनी मिन नारिन, खलक़ता तूने पैदा किया, नी मुझको, मिन नारिन आग से। अब देखिए यहाँ पर पैदा करने का काम किस पर हुआ? नी पर। नी क्या है याद है आपको? हमने ज़माइरे मुत्तसिल पढ़े थे, उसमें मुतकल्लिम था ना ये और ना, ये वाहिद मुतकल्लिम। तो हमने पढ़ा था जब ज़मीरे मुत्तसिल ये किसी फेल के फौरन बाद आए तो वो नी में बदल जाती है। ठीक है, तो ये ज़मीर है ना, लेकिन मफऊल बन रही है। खलक़ता तूने पैदा किया, नी मुझको। तो हमने कहा कि मफऊल कभी इस्म जाहिर होता है और कभी इस्म ज़मीर होता है। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी भी फेल के फौरन बाद ज़मीर आ जाएगी तो वो ज़मीर मफऊल ही होती है। ठीक है, जब भी किसी भी फेल के बाद, माजी, मुजारे, अम्र नहीं, ठीक है, किसी भी फेल के फौरन बाद ज़मीर आ जाए, कोई भी कलिमा ज़मीर का कोई भी सीगा हो, तो वो मफऊल होती है। ठीक है, मफऊल होती है। और चूंकि मफऊल का इराब नसब है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि ये मंसूब है मफऊल होने की वजह से। क्या पहचान है इसम मफऊल की? अरबी में पहचान क्या होगी? अगर मफऊल वाला सीगा वाहिद का है तो उसके आखिर में जबर या 2 जबर होते हैं। तस्निया है तो उसके आखिर पे या नून मकसूर, ठीक है, या साकिन नून मकसूर, और ये साउंड बनेगा ऐनी, ऐनी, यानी कि इस या से पहले वाले हर्फ पर जबर होती है। जैसे अगर वाहिद है तो मुस्लिमन, तस्निया में मुस्लिमैनी, तो गौर करें तो ऐनी का साउंड आता है आखिर, मुस्लिमैनी। ठीक है, फिर अगर वो जमा का कलिमा है तो जमा मुजक्कर है तो या साकिन नून मफ्तू, ठीक है, और ये साउंड बनेगा ईना। गौर कीजिएगा, तस्निया में भी या नून है, जमा मुजक्कर में भी या नून है, मंसूब की अलामत। ठीक है,
مفعول کی علامت. لیکن تسنیہ کے جی واحد کے آخر پہ زبر یا دو زبر ہو تو وہ اسم منصوب ہوتا ہے. تسنیہ ہو تو یا نون مکسور ہوگا. جمع مذکر ہو تو یا نون مفتوح. ٹھیک ہے. جمع کی علامت یا نون ہے تو اس سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یہ اینا کا آواز دیتا ہے. اینا جیسے مسلمین. ٹھیک ہے. مسلمین تو اس میں اینا کا ساؤنڈ بن گیا. یعنی یا ساکن نون مفتوح اس سے پہلے زیر آئے گی. اور اگر اسم مفعول جمع مونس کا صیغہ ہو پھر الف تا اور تا کے نیچے دو زیر. ٹھیک ہے. جمع مونس میں مفعول کی علامت تا کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر جمع مونس کا اسم منصوب آ رہا ہے نا منصوب تو جمع مونس کے اسم کی نسبی حالت زیر یا دو زیر کے ساتھ ہی آئے گی. مسلماتن. ٹھیک ہے. مسلماتن واحد ہے تو مسلمن. تثنیہ میں مسلمینی. جمع میں مسلمین جمع مذکر اور جمع مونس ہو تو مسلماتن. یہ ہمارے پاس اسم کے منصوب ہونے کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اسم ایسا ہو کہ اس پر کام ہوا ہے تو وہ اسم مفعول بن جاتا ہے اور مفعول کا اعراب منصوب ہوتا ہے. منصوب اس طرح سے کہ صیغہ واحد کا ہے تو زبر یا دو زبر کے ساتھ چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث. تثنیہ ہے چاہے مذکر چاہے مؤنث. یا ساکن نون مکسور ما قبل مفتوح. سمجھ آ رہی ہے نا. یا ساکن نون مکسور اس سے پہلے والے یعنی یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے. پھر جمع میں یا نون یا ساکن نون مفتوح ما قبل مکسور یعنی یہ جو علامت ہے نا یا نون اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی. اور پھر جمع مونس ہو تو الف تا آتن کا ساؤنڈ بنتا ہے. یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ ہی زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. ہاں یہ مزید آسانی کے لیے ہم اسم منصوب کا ایک فارمولا یاد کر لیتے ہیں کہ یا تو اسم منصوب کے آخر پہ زبر یا زبر کی تنوین ہوتی ہے یا عینی اینا کے ساؤنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عینی یہ ساؤنڈ آ جائے گا تثنیہ مذکر میں اینا جمع مذکر میں. پھر تینی آتن تینی ساؤنڈ بن جائے گا تثنیہ مؤنث کا اور جمع مؤنث کا آتن. اور مفعول کے معنی میں اکثر و بیشتر لفظ کو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بسا اوقات بغیر کو کے بھی ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر کو کا لفظ ہوتا ہے. جیسے ابھی پیچھے مثال پڑھی تھی ضربت زیدن میں نے مارا زید کو. ٹھیک ہے. مزید ہم مثالوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب یہاں پر دیکھیں الصلاۃ اسم ہے اس کے آخر پہ زبر آ رہی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم زبر کی وجہ سے منصوب تو ہو گیا ہے نا. اب یہ دیکھیں گے کیا یہ مفعول ہے یا نہیں. تو ہم مفعول کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں گے کہ ایسا کلمہ یا ایسا اسم جس پر کوئی کام ہوا ہو اسے مفعول کہتے ہیں. جیسے وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ نماز. یعنی قائم کرنا فعل ہے تو کس چیز کو قائم کیا جا رہا ہے. قائم کرنے کا کام کس پہ ہو رہا ہے صلاۃ پر. تو صلاۃ مفعول ہے اور اس کی پہچان مفعول کی آخر پہ زبر آ رہا. پھر یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو. دیکھیے یضل بہ کثیرا
گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو. کثیرن، کثیرن اب یہاں پر مفعول ہے. اسی طرح ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. بقرۃن، ٹھیک ہے، ایک گائے کو ذبح کرو. تو ذبح کرنے کا کام کس پہ ہوا؟ گائے پر. بقرۃن پر، تو بقرہ یہاں مفعول ہے جس کا اعراب منصوب نصب ہے. ٹھیک ہے، تو بقرۃن یہاں مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کسی مثال کو، یا وہ بیان کرے کوئی مثال. ٹھیک ہے، تو بیان کرنے کا کام، بیان کرنا یضرب فعل ہے نا، تو یضرب بیان کرنا، اس کا کس پر کام ہو رہا ہے؟ مثلاً پر، مثال پر. تو مثلاً یہاں مفعول ہے جس کا اعراب نصب ہے، نصب کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی زبر ہے اس کو عربی میں نصب کہتے ہیں، پھر جس کلمے کے آخر پر نصب ہو اسے کہتے ہیں یہ کلمہ منصوب ہے. اور یہ منصوب کیوں ہوا؟ مفعول ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مفعول کا اعراب نصب ہوتا ہے. اسی طرح ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب بنا دے ہمیں فرما بردار. ٹھیک ہے، مسلمینی دونوں کو فرما بردار، لکا اپنا. مسلمینی یا ساکن نون مکسور، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، عینی کا ساؤنڈ آ رہا ہے نا اس میں، مسلمینی. تو یہ ہمارے پاس اسم کی نسبی حالت ہے. نسبی حالت کی پہچان کیا ہے؟ نسبی حالت کی یہ پہچان ہے کہ اس اسم کے آخر پر یا نون مکسور ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتح ہوتا ہے. تو یہ تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، مسلمینی دو مسلمان. ٹھیک، مفعول ہوا. یہ کیوں مفعول ہوا؟ اے ہمارے رب، وجعلنا بنا دے ہمیں. جعل بنا فعل ہے نا، تو بنانے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ ایک تو نا بھی اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے اجعل، اس کے فوراً بعد ضمیر آ رہی ہے تو یہ بھی مفعول ہوگی. اور اسی طرح مسلمینی بھی مفعول ہے، ہمیں فرما بردار بنا دے اپنا. ٹھیک ہے، ضمیر جب بھی کسی فعل کے فوراً بعد آئے گی تو وہ منصوب ہی ہوتی ہے اور مفعول ہی ہوتی ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی. اب یہاں رجلینی، اچھا یہاں پر یہ آیت نہیں آنی چاہیے تھی. چلے میں فی الحال اس کو چھوڑتی ہوں، آگے بڑھتے ہیں. جعلنا لأحدہما جنتین، بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جنتینی دو باغ. اب بنایا، بنانا فعل ہے نا، جعلنا فعل ہے، تو پھر کیا چیز بنائی ہے؟ بنانے کا کام کس پر ہوا؟ جنتین پر. تو جنتین یہ ہمارے پاس اسم کی نسبی حالت آ گئی. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس پر کام ہوا تو یہ مفعول ہو گیا، پھر مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اور تثنیہ میں نسبی حالت کی علامت یا نون مکسور، اس سے پہلے زبر. اب دیکھیں اس میں تا آ رہی ہے نا، تا، تو یہ مؤنث کی علامت ہے. جیسے اس کا واحد ہوگا جنتن. ٹھیک ہے، واحد کیا ہوگا؟ جنتن، اور تثنیہ اس کی ہوگی جنتین. بلکہ جو اسم تثنیہ میں ہے، ٹھیک ہے، جو اسم تثنیہ میں نسبی حالت میں ہے نا، اس کا واحد بھی پھر نسبی حالت میں ہوگا جنتن. ٹھیک ہے، جنتن اس کی نسبی حالت ہو گئی جنتینی. ہے اصل میں علامت،
تسنیہ مذکر ہو یا مؤنث، یا نون ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو تا ہے نا، یہ تو واحد کے آخر میں تھا، بس اس کے آخر پہ یا نون بڑھا دیا تو یہ ساؤنڈ بن گیا تئینی کا تسنیہ مؤنث میں. پھر اسی طرح مرج البحرین یلتقیان، بحرین، ٹھیک ہے، بحرین. اب یہ نسبی حالت میں ہے، ملا دیا دو دریاؤں کو، بحرین. یا نون مکسور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ نسبی حالت میں تسنیہ کا صیغہ ہے. اب چونکہ اس پر کام ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول ہے. پھر وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا جب کوئی اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے تو یا نون مفتوح ما قبل مکسور، یہ جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے نسبی حالت میں. وَسَنَزِيدُ، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکوں کاروں کو، محسنین کو، ٹھیک ہے. تو یہاں زیادہ دینے کا کام ہو رہا ہے کس پر؟ محسنین پر. اس لیے محسنین مفعول ہے اور مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. اور اس میں جمع مذکر کی نسبی حالت کیا ہے؟ یا نون مفتوح اور اس سے پہلے زیر. زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور جس حرف پر زیر ہو جائے اسے مکسور کہتے ہیں. مکسور کا معنی ہے کہ اسے زیر دی گئی ہے، منصوب اسے نصب دیا گیا ہے. اسی طرح مرفوع اسے رفع دیا گیا ہے، رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں. اسی طرح خلقتنی من نار، خلقتنی، ابھی جو پیچھے بھی ہم نے مثال پڑھی تھی نا، یہ وہی ہے، تو نے پیدا کیا مجھ کو من نار، آگ سے. تو یہاں چونکہ خلقتا فعل ہے، اس کے فوراً بعد ضمیر آ گئی، تو فعل کے فوراً بعد جب بھی ضمیر آتی ہے تو وہ مفعول ہی ہوتی ہے. تو مفعول ہونے کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، کیونکہ مفعول کا اعراب منصوب ہی ہوتا ہے. اور ضمائر چونکہ جیسے بھی یہ بنائی گئی ہیں نا، یہ ویسے کی ویسی ہوتی ہیں، ان کے اعراب چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، مبنی ہوتی ہیں ضمائر. لیکن ہم اس کی کنڈیشن کے لحاظ سے ہی اس کے اعراب کا اعتبار کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج ہم نے منصوبات پڑھا، اسم منصوب پڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ منصوب اسم کب ہوتا ہے؟ جب اس کے آخر پر زبر یا دو زبر یا پھر یا نون عینی کا ساؤنڈ بنے، اسی طرح یا نون اینا کا ساؤنڈ اور الف تا کے ساتھ آتین کا ساؤنڈ بنے، تو یہ کلمات منصوب ہوتے ہیں. پھر اگر ایسے کلمات پر کام ہوا ہو یا ان کی وجہ سے کام ہو یا ان کے لیے، ٹھیک ہے، مفعول کی یہ دو تین علامات ہوتی ہیں. ایسا کلمہ جس پر کام ہو وہ بھی مفعول ہوتا ہے، جس کے لیے کام ہو وہ بھی مفعول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کام ہو وہ بھی مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے. باقی آپ اسی طرح نا، جیسے ہم پہلے کام کرتے تھے، قرآن پاک سے آیات تلاش کرتے تھے اور آپ کو ہوم ورک ملتا ہے، تو وہ بھی آپ سب لوگ سبمٹ کروائیں تاکہ جو بھی کمی بیشی ہو وہ ساتھ ساتھ کلیئر ہو سکے، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم اجمعین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.